بالو میاں اکثر لومڑی کی چلاکیوں کا شکار رہتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ لومڑی نے اطلاع دی کہ ادھر جھونپڑیوں میں نئے لوگ آئے ہیں جن کے پاس شہد کے جار ہیں، تمہارے تو مزے ہی ہو جائیں گے۔ وہ بیچارہ لالچ میں اس طرف نکل گیا جس طرف لومڑی نے بتایا تھا، لیکن کچھ دور جا کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ پھر اس کے جال میں آ گیا ہے، کیونکہ دور دور تک جھونپڑیوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے کیونکہ راستے میں کنڈے تھے۔ آج اس کو لومڑی پر بہت غصہ آیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ لومڑی سے بدلہ ضرور لے گا۔ شام کو وہ اپنے دوست ہاتھی کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ اس نے بھی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور مل کر لومڑی کو سزا دینے کا منصوبہ بنایا۔ جنگل میں ہر روز کسی نہ کسی جانور کو شیر کے حکم کے مطابق ڈیوٹی دینی ہوتی اور اپنے مقررہ دن پہرا دیتا اور امن قائم رکھتا۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن لومڑی کی ڈیوٹی تھی۔ منصوبے کے مطابق بالو لومڑی کے پاس گیا اور کہنے لگا، لومڑی، وزیر الو نے آپ کو جلدی بلایا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہاتھی نے بھی یہی الفاظ دہرائے اور بتایا کہ بادشاہ سلامت بھی وہی ہیں۔ میری تو آج ڈیوٹی ہے، میں کیسے اپنی جگہ چھوڑ کر جاؤں؟ بالو نے کہا، آپ کی مرضی، ہمارا فرض تھا آپ کو بتانا، اب آپ جانے اور بادشاہ سلامت۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلنے لگے اور وہ بھی کچھ سوچ کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ بادشاہ کا شاہی گھر کافی فاصلے پر تھا۔ وہ تینوں آگے پیچھے چل رہے تھے کہ اتنے میں بالو کو اپنے بچے کی آواز آئی اور وہ ابھی آنے کا کہہ کر چلا گیا اور ہاتھی بھی پیاس کا بہانہ کر کے دوسری طرف مڑ گیا۔ لومڑی بھاگی جا رہی تھی کہ اس کو شیر کی دہاڑ سنائی دی۔ جب اس نے غور کیا تو آواز اس طرف سے آ رہی تھی جہاں اس کی ڈیوٹی تھی۔ اس کو ساری بات سمجھ آ گئی کہ وہ بے وقوف بن گئی ہے، اب اس کو سزا ملے گی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے بلانے آتا، وہ خود ہی بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی۔ اب اس کی کوئی چلاکی کام نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی اس کی بات کا کسی کو یقین آ رہا تھا۔ بادشاہ شیر نے اس کی لاپرواہی پر اسے سخت الفاظ میں ڈانٹا اور اس کو سزا دی کہ وہ پورا 1 ماہ یہاں ڈیوٹی دے گی۔ یہ سن کر لومڑی کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ بادشاہ کے جانے کے بعد بالو اور ہاتھی درخت کے پیچھے سے سامنے آئے۔ اب مزہ آیا کہ دوسروں کو تنگ کرنے کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔